پھر انڈین انوالومنٹ کا بھی انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا. دیکھیں ہم آلدو فرنٹ لائن الائے ہیں ویسٹ کے اور امریکہ کے اتحادی ہیں اور انہوں نے کہا نان نیٹو الائے، بٹ یٹ اس میں شک نہیں کہ ہم دونوں ایک فریکوینسی پہ نہیں رہے. آپ نے دیکھا کہ سب کچھ پاکستان نے کیا بھی تو یٹ بعد میں یہ آتی تھی کہ فوج پہ الزام لگاتے تھے کہ آپ صحیح وہ باتیں نہیں کر رہے جو ہم چاہتے ہیں. سو دیٹ از وائی ڈو مور کی بار بار بات ہوتی تھی. آئی ایس آئی کو بڑا بلیٹنٹلی نشانہ بنایا جاتا تھا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ہم ایک فریکوینسی پہ نہیں ہیں. ڈو مور تو وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں، آپریشن تو ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں. تو دیٹ مینز کہ پرسپشن کے اندر فرق تھا، اور پرسپشن کے اندر جو فرق تھا وہ اور ابھی واضح ہوتا جا رہا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ جو کچھ سٹینڈ پاکستان حکومت اور افواج پاکستان کا تھا اس کو ابھی ویسٹ صحیح مان رہا ہے اور گریجولی ڈائیلاگ کی طرف آ رہا ہے. ہم کیا کہہ رہے تھے رائٹ ایٹ دی بگننگ؟ یہ کہا جا رہا تھا کہ یوز آف ملٹری انسٹرومنٹ ٹو یہ سب پرابلم سالو کرنے کے لیے یہ موضوع نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ بھی کریں اور پاکستان کا جو ریلیشن شپ افغانستان سے ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لنک نہ توڑا جائے. یہ جنرل پرویز مشرف نے بھی کئی دفعہ کہا کہ میں نے امریکہ کو اور ویسٹ کو بتایا تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ سیور ہوتا گیا اور انہوں نے وہ کچھ کیا جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے. ونسٹن چرچل کی وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ امریکنز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ٹھیک فیصلہ کریں گے لیکن پہلے ساری آپشنز کو وہ ایکسرسائز ضرور کریں گے. آپ دیکھیں ویتنام کی ایگزامپل آپ سامنے رکھ لیں. یہاں بھی ابھی فائنلی وہ جو ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، ایگزٹ اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں، ریٹریٹ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ شوق سے نہیں کر رہے، یہ چائس سے نہیں کر رہے، یہ ایک مجبوری ہے. اور یہ دن نہ ان کو دیکھنا پڑتا اگر وہ پاکستان کے ایڈوائس 2-3 سال پہلے یا 4 سال پہلے سن لیتے تو ہم ڈائیلاگ کرتے اور یہ بات سارٹ آؤٹ کرتے. ٹھیک ہے، سینیٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں سیاسی سطح پر کس طریقے سے دیکھا گیا ہے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کو؟ آپ بھی کل وہیں پر موجود تھے. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس میں جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر کچھ اور بھی محرک ہیں. میں اس میں ایک اشارہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو در اندازی ہو رہی ہے وہ بہت ایگریسولی افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے. اور پاکستان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مزید اس کے اندر جو ہے اپنے اسٹریٹجی کو انکریز کریں، تو میں یہ اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری تقریباً 1000 سے زیادہ اس وقت چیک پوسٹیں ہیں افغانستان کی سرحد کے ساتھ، جبکہ افغانستان کی ان کی کنٹری کی طرف سے جو ہے وہ 100 کے قریب ہیں. تو ہم تو اس کو بڑھاتے بھی جا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم اس پہ اپنی ورکنگ کر رہے ہیں. اب بات یہ کہ جیسے نیٹو کے والے سے ہوا اتفاق سے جب جنرل کیانی صاحب نیٹو ہیڈ کوارٹر آئے تھے، میں اس وقت برسلز میں تھا اور میں بھی نیٹو ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا. ان کی میٹنگ بہرحال دوسرے سیکشن میں تھی ہماری، وہاں پر ان کے ساتھ ان کی دعوت پر ہم لوگ گئے تھے. پورا وفد تھا ہمارا جو فاروق نائک صاحب کی سربراہی میں گیا تھا، اور وہاں پر بھی ہماری، اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا پہلا وفد تھا جو ان نیٹو ہیڈ کوارٹرز کے اندر، اور جو ان کے فوجی ہیڈ کوارٹر ہے جس نے وزٹ کیا ہے اور جس میں ان کے ساتھ مختلف موضوعات کے اوپر ہماری جو ہے ڈسکشن ہوئی ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان سب سے زیادہ قربانی دینے والا ان کا الائی کنٹری ہے. اسی بات کی آگاہی کرانے کی کوشش کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جتنی بھی ہم آگاہی کرا سکتے ہیں وہ شاید اس انداز میں ابھی تک ہم نہیں کرا سکے کہ ہماری جو قربانیاں ہیں، جس میں ہماری شاید اوور 30,000 کیجولیٹیز ہیں 8-9 سال کے اندر. آپ وہاں سے ہو کر آئے اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہم ان کو احساس نہیں کرا سکے؟ میں اس لیے سمجھتا یہ ہوں کہ انہوں نے ہمارے کسی کوشچن کے جواب نہیں دیے. ٹھیک ہے، میں اس پہ ضرور آپ لوگوں کا انالیسس لوں گی. ابھی ہم ایک وقفے کی طرف جانے. طارق فاطمی صاحب نے بڑی اہم بات یہ کی کہ بڑی ٹائملی سٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑے عرصے کے بعد ایک کانکریٹ اسٹریٹجی جس کا بڑے عرصے سے انتظار تھا. لگتا ہے کہ پاکستان آرمی وہ دینا چاہ رہی ہے، پاکستان کا لائحہ عمل کیا ہے، اسی لیے ہم اس کو ڈیپلی انالائز کرنے کی کوشش کریں. ابھی وقت ہوا ایک وقفے کا، دیکھتے رہیے.
افغانستان پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے. یہ بات پاکستان کے آرمی چیف نے کہی, اور ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, ہمارے وہاں پہ کیا مفاد ہیں اور کیا مسکنسیپشنز ہیں جو شاید دنیا کو ہیں. طارق فاطمی صاحب, وقفے کے اس سے پہلے جس طرح کے سینیٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم احساس تو دلانا چاہتے ہیں, اور لگتا ہے سطحی لیول پہ لوگوں کو احساس ہے بھی, اور پھر دنیا کا پرسیپشن بھی یہ ہے کہ جس طرح کہ کہا گیا ترکی میں انڈیا کو نہیں جانے دیا جب افغانستان پر بات ہو رہی تھی, تو بہت سے لوگوں کو لگا کہ پاکستان کی وجہ سے. پھر لندن کانفرنس میں بھی انڈیا جس طرح سیکنڈ سیٹ پر انڈین اخبارات کے مطابق ان کو بٹھایا گیا یا اتنا میجر رول نہیں دیا گیا, تو وہ پاکستان کا ہی انفلوئنس تھا. مگر پاکستان میں پرسیپشن یہ ہے کہ ہمارا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پر حکومت کی پوزیشن میں ایک ڈگری آف کلیئرٹی اب دیکھی جاتی ہے, اور ایک کانفیڈنس بھی آ گیا ہے, کیونکہ الحمدللہ فوج کی جو آپریشنز ہوئی ہے وہ بڑی میسو اسکیل پر ہوئی ہے, بڑی ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی کے ساتھ بھی ہوئی ہے, اور سکسیسفل بھی ہوئی ہے. تو آپ کو پتا ہے سکسیس سے جو ہے بہت کچھ پر بریڈ ہوتا ہے, سینس آف کانفیڈنس, ریزالو بھی آپ کا بڑھتا ہے, اور دنیا میں بھی اس بات کی اپریسیشن اور پذیرائی کی جا رہی ہے کہ ہاں یہ جو سارے خدشات اور اس قسم کے ریومرز, امریکن پیپرز نے کہا کہ جی اب 60 کلومیٹر دور ہے اور اسلام آباد بھی تھریٹنڈ ہے اور ان کے نیوکلیئر ویپنز بھی اٹھا کر کے لوگ لے جائیں گے, اور اس میں ہندوستان اور باقی پاکستان کے دشمنوں کا بھی ایک میجر رول تھا اس پر. اب وہ پوزیشن نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ جنرل صاحب نے کہا, اس ایشو کو بھی میرا خیال ہے آپ کسی وقت ڈیولپ کریں, کہ اب ایک ڈیفینٹ شفٹ آیا ہے امریکن اسٹریٹجی میں. وہ شفٹ جو ہے وہ ابھی نوانسز اس میں ہے, بٹ نیوردلیس آپ دیکھیں 27 مارچ کی اسٹریٹجی اسپیچ, 1 دسمبر کی اسپیچ دیکھیں, اور 28 تاریخ کو جنوری کے ہیلری کلنٹن کا اسٹیٹمنٹ, اور آبویسلی پرائم منسٹر گارڈن براؤن اور فارن سیکرٹری ملیبن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ اسٹریٹجی فالو کر رہے ہیں. اور اس اسٹریٹجی کی پہلی تو ہے کہ ریکگنیشن ہے کہ پیور ملٹری آپریشن سے آپ کی سکسس نہیں ہوگی, اور دوسری اس بات کی ایڈمیشن ہے کہ پاکستان ایک کرٹیکل رول پلے کر رہا تھا ملٹری آپریشن میں, اس سے زیادہ کرٹیکل رول وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اس ریکنسیلیشن اور ری انٹیگریشن جس کا نام دیا گیا ہے. اگر اس پالیسی کی کوئی, پہلی بات تو ہے کہ اس میں بڑی پرابلمز ہیں اور ڈیفیکلٹیز ہیں, مگر اگر کوئی بھی سکسس کے امکانات ہیں تو پاکستان کی اس میں ٹوٹل انوالومنٹ کی ضرورت ہے. تو اس لیے اوبویسلی پاکستان کا رول کی اپریسیشن جو ہے وہ اب نظر آ رہی ہے, اور یہ بھی صحیح ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت کلیئر کیا ہے کہ دیکھیے ڈیفرنٹ لیول سے پاکستان اور افغانستان کی جو ریلیشن شپ 1000 سال کی ہے, 10,000 سال کی ہے, وہ ہندوستان اور افغانستان کی نہیں ہو سکتی ہے. $1 بلین انہوں نے انویسٹ کیا ہے. مگر کیا افغانستان یہ بات سمجھتا ہے؟ نہیں, اگر کارزائی صاحب نہیں سمجھتے تھے تو کم از کم اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے. استنبول کے انگیجمنٹ سے, ٹرائی پارٹائٹ میٹنگ جو ہے اس سے ہوئی ہے, اور انہوں نے اپنے لندن کے کانفرنس کی اسپیچ میں 2 ملکوں کا اسپیسیفکلی ذکر کیا اور کہا کہ جی ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پلان میں, ایک سعودی عربیہ اور دوسرا پاکستان. آپ ایگری کرتے ہیں کہ, اور جس طرح کے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کل ٹون تھی جس تقریر سے جو انہوں نے خطاب کیا نیٹو سے بھی, اس میں بھی بڑا کانفیڈنس تھا. پاکستان آرمی ابھی